السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہماری کل کی گفتگو جہاں پر ختم ہوئی تھی تو سونے کے وقت کے اذکار کا سلسلہ چل رہا تھا، اور کئی ایک دعائیں ذکر کی گئی تھی، مثال کے طور پر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں سونے سے پہلے، وہ دعائیں دیکھیں۔ ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ یہ دعا ہے، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب تیرے نام سے ہی میں نے اپنے پہلو کو اپنے بستر پر رکھا۔ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا، کہاں؟ یعنی بستر پر، یعنی اب سونے جا رہا ہوں۔ تو اے اللہ، اے میرے رب تیرے ہی نام سے وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا، وبک ارفعہ، اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا، فإن أمسكت نفسی، لہٰذا تو اگر میری روح یا میری جان اگر تو روک لے، فرحمہا، یعنی اگر اسی حال میں میرا انتقال ہو جائے تو میری روح پر، میری جان پر رحم فرمانا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے، یعنی میرا انتقال نہ ہو سونے کے بعد، فَاحْفَظْهَا، تو اس روح کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، ان چیزوں سے کہ جن چیزوں کے ذریعے تو اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا، یا تو اس کی ایسے ہی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں حفاظت کی دعا اب مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کے نام سے ہی سوتے ہیں، اللہ کے نام سے ہی اٹھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ سونے میں جا رہا ہوں، لیکن اگر یہ سونا ہمیشہ کا سونا ہو جائے تو اللہ میری ذات پر رحم فرمانا، کیونکہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ اور پھر بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اگر میں اٹھ جاؤں، یعنی اگر میرا انتقال نہ ہو تو حفاظت کرنا، یعنی آگے مستقبل میں، فیوچر میں میری جان کی یا میری روح کی حفاظت کرنا، ایسے ہی جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ دعا ہے اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ۔ یہ دعا ہے۔ کیا دعا اس کے اندر بندہ مانگتا؟ اللہم انک خلقت نفسی، اے اللہ بے شک تو نے ہی میرے نفس کو پیدا کیا، وانت توفاها، اور تو ہی اس کو وفات دے گا، لک مماتها، تیرے ہی لیے اس کا مرنا ہے، ومحیاها، اور اس کا زندہ رہنا ہے، ان احییتها فاحفظها، اگر تو اس کو زندہ رکھے تو تو اس کی حفاظت فرما، وان امتها، اور اگر تو اس کو مار دے، موت دے دے، فاغفر لها، تو تو اس کو معاف کر دینا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کا مفہوم وہی ہے، تقریباً الفاظ الگ الگ ہیں، جو اس سے پہلے والی دعا جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، جو اس دعا کا مفہوم ہے وہی اس دعا کا بھی تقریباً مفہوم ہے۔
آپ چاہیں تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں سے جو آپ کو اچھی لگے، آپ کے حساب سے بہتر ہو، جس میں آپ کی مراد ہو، وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک دعا ہے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن 3 بار پڑھنے کی بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، ایک بار انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو کافی ہوگا۔ حدیث میں اس دعا کے پڑھنے کی کیفیت، طریقہ کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو یعنی رائٹ ہینڈ کو اپنے رخسار گال کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے اور سو جاتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے، اس دن کے عذاب سے، یوم تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، دوبارہ اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے، اے اللہ تو اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے تمام بندوں کو تو اٹھائے گا۔ اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے جو تقریباً سب کو، بچوں کو یاد ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا بعض روایتوں میں ہے بسمک اللہم اموت و احیا، دونوں طریقے سے، اللہم بعد میں ہے، بسمک پہلے ہے، بعض میں اللہم پہلے ہے، بسمک بعد میں ہے۔ تو اللہم بسمک اموت و احیا یا بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے ہی نام سے اے اللہ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں، تیرے ہی نام سے اے اللہ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی سب کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ 34 ٹائم اللہ اکبر آپ کو بولنا ہے، سے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بستر پر آتے وقت انہیں پڑھ لے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کی یا اس تسبیح یا اس ذکر کی برکت سے یہ کام اس کے لیے ایک غلام سے، ایک خادم سے، ایک نوکر سے بہتر ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا سے، اپنے بابا سے غلام مانگنے آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس غلام تو نہیں، یہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ اذکار کر لیا کرو تو یہ تمہارے لیے خادم سے اور غلام سے بہتر ہوگا، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، بڑی سی دعا ہے، اس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں، اس کو ہم نہیں لے رہے ہیں، بڑی سی دعا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دعا ہے جو بڑی پیاری ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مووی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، وکفانا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا، وآوانا اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، پناہ دیا۔ فکم ممن لا کافی لہ، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے کوئی کفایت کرنے والا نہیں، کوئی کفایت یعنی وہ مطلب ان کی رکھوالی، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کے لیے کافی ہو جانے والا، کتنے ایسے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کا۔ ولا موویا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، کوئی فٹ پاتھ پر ہے، کوئی جھوپڑی میں ہے، کوئی جو ہے وہ کہیں اور سو رہا، کوئی برج کے نیچے سو رہا، کوئی کہیں، یہ اللہ کے شکر کے طور پر کہ اللہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، ٹھکانہ دیا، کافی ہو گیا ہمارے لیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ سب نہیں، تو بجائے ناشکری کے ہمیں شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم۔ یہ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا گزر چکی ہے، اس سے پہلے ہم وہاں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔
جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اسی بک میں ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیج نمبر 99 پہ آیا تھا، ابھی ہم پیج نمبر 116 پہ ہیں، اس سے پہلے پیج نمبر 99 پہ یہی دعا آ چکی ہے، وہاں ہم اس کا معنی بتا چکے ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ دعا سونے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صبح شام کے اذکار میں سے، اس کا تعلق صبح شام کے اذکار میں سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا۔ سورۃ الملک کی تو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورہ ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور وہ ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ، اللہ المانع من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، اور وہ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الملک۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32، سورہ نمبر 32 اور سورۃ الملک اسی طریقے سے سورہ نمبر 67، یہ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک آخری دعا جو ہے سونے سے پہلے کے اذکار میں، اس کو بھی ہم نہیں لے رہے ہیں۔ یہاں پر سونے کے اذکار جو ہے وہ سارے مکمل ہوتے ہیں، جو ساری دعائیں بہترین ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا مطلب، لیکن اپنی اپنی جو عام لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے جو مطلب پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہترین ہوتی ہے، وہ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، بڑی دعائیں ہم نے نہیں لیا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں، اب آپ سو گئے، اب سونے کے بعد انسان کروٹ بدلتا رہتا ہے، تو کروٹ بدلتے وقت اگر آنکھ کھل جائے، کروٹ بدلتے وقت اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اتنا پیارے نبی، اتنا سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ دیکھیں کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، حدیث میں سونے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا، جیسے اس سے پہلے کی سونے کی باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اپنا رائٹ ہینڈ جو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے، ایسا دائیں کروٹ سویا کرتے تھے۔ بعض لوگ جو الٹے کروٹ سوتے ہیں، یا سیدھا سوتے ہیں، یا پیٹ کے بل سوتے ہیں، غلط سوتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن پیٹ کے بل تو سونے سے بچنا چاہیے، یعنی جان بوجھ کر کے۔ بھائی اب سوتے وقت آپ چلے گئے پیٹ کے بل تو مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے آپ اسی پوزیشن میں سوئیں تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے، ایسے ہی کہ جب سونے چلو تو وضو کر لو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر یہ سارے الفاظ یعنی ساری دعائیں پڑھو جو ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب رات کو کروٹ بدل رہے ہیں تو کروٹ بدلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو زبردست ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، والارض زمین کا رب ہے، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ان سب کا رب ہے، العزیز وہ غالب ہے، سب پر، سب کے اوپر وہی ہے، الغفار اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو رات کو آنکھ کھلے، کروٹ بدل رہے ہوں، معلوم پڑ جائے، سب تو ایسا ہوتا ہے کہ کروٹ بدلتے ہیں تو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کھلی ہوئی کروٹ بدل رہے ہو، پوزیشن چینج کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ دعا، یہ ذکر کر لینا چاہیے اگر ہوش و حواس باقی ہے تو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو نیند میں گھبراہٹ ہو یا ڈر لگ جائے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، یا اسی طریقے سے کسی بھی وجہ سے ہمیں ڈر لگ جائے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کے وقت کی دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دیکھیں، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کیا دعا ہے یہ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من غضبہ، اللہ کے غضب سے، وعقابہ اور اس کی سزا سے، وشر عبادہ اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین اور شیطانوں کے وسوسے سے پناہ چاہتا ہوں، وان یحضرون
اور اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین یا تمام شیطان میرے پاس حاضر ہوں، اس بات سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو نیند میں کبھی کبھار اچھا ایسا ہوتا رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کہیں گر گئے ہیں، گڑھے میں گر گئے ہیں، سمندر میں گر گئے ہیں، پانی میں گر گئے ہیں، برج سے گر گئے ہیں، بلڈنگ سے گر گئے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جھٹکا سا لگتا ہے، تو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، کبھی کبھی مارے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو آپ مطلب اگر کچھ آپ نے غلط کیا تو اللہ کے غصے سے آپ بچ جائیں گے، کچھ وہی گناہ کیا اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ نے مطلب کوئی آپ کے ساتھ برا کرنا چاہ رہا کوئی بندہ، تو وہ آپ کے ساتھ برا نہیں کر پائے گا۔ شیاطین آپ کے پاس وسوسہ ڈالنے آئیں گے، وہ نہیں آ پائیں گے۔ شیاطین آپ کے پاس آنا چاہیں گے، آپ پر قبضہ کرنا چاہیں گے، تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں خواب آتے ہیں لوگوں کو، نیند ہم سوتے ہیں، سونے کی بات چل رہی ہے، تو سوتے ہیں تو سوتے وقت خواب آتے ہیں، اچھے یا برے خواب آتے ہیں۔ تو اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کریں؟ تو اچانک جب آنکھ کھل جائے تو کیا کریں؟ 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھو تھو کریں، ایسا تھوکے، مطلب تھوک نہیں نکلنا ہے لیکن تھوکنے ٹائپ جیسا منہ کرنا ہے، تھو تھو ایسا کرنا لیفٹ میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ برا خواب آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو برا خواب جب آئے تو اپنے آپ کو شیطان سے اور اس خواب کی جو برائی ہے، اس کا جو شر ہے، اس سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے؟ تیسری بات کہ آپ نے اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو کسی کو مت بتائیں، اپنے جو آپ کے پیارے ہیں، آپ کے قریبی جو لوگ ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا برا نہیں چاہیں گے، وہ آپ کا برا نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے پیاروں کو اور کسی کو بتائیں گے، کوئی آپ کا حاسد ہے، کوئی جو ہے اور کوئی انسان ہے، تو وہ کہے ارے اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو غلط بات۔ اپنے قریبی پیاروں، رشتہ داروں، ماں باپ، بھائی بہن، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو ایسے خواب نہ بتایا کریں۔ اور اگلی بات کہ جس کروٹ آپ لیٹے ہیں اور اس کروٹ میں آپ نے خواب دیکھا تھا، تو وہ کروٹ آپ چینج کر لیں، جیسے آپ سیدھے سو رہے تھے یا لیفٹ میں سو رہے تھے یا کسی اور طریقے سے سو رہے تھے، اور اسی حال میں آپ نے وہ برا خواب دیکھا تھا، تو پہلو بدل لیں، کروٹ بدل لیں اور آپ پوزیشن چینج کر لیں، اور اگر اور کچھ کر سکتے ہیں تو اٹھیں، اللہ کا نام لیں اور نماز پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو اس سے بھی آپ کی وہ گھبراہٹ اور جو برا خواب دیکھا ہے آپ نے، اس کے شر سے اللہ رب العالمین آپ کو بچا لے گا۔ جی، تو یہ جو ہے یہ اذکار ہمیں کرنا چاہیے، یہ سونے سے پہلے اور سونے کے درمیان۔ آنکھ کھل گئی، برا خواب آ گیا تو کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیں، وتر ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، تو رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہوتی ہے، اسی لیے سونے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا مطلب رات کے وقت اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وتر۔ تو وتر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں جس کو قنوت وتر کہتے ہیں یا دعائے قنوت کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو ہے دعائے قنوت ہے، ایک جو مشہور ہے اسی کو ہم دیکھیں گے، باقی 2 اور بھی انہوں نے بیان کیا وہ ہم نہیں دیکھیں۔ ایک مشہور جو ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى علیک وإنه، یا بعض روایتوں میں انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت، اتنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو لا منجا منک الا الیک وصلی اللہ علی النبی، یہ سب ضعیف ہے، یہ دعائے قنوت کا حصہ نہیں ہے، جو اکثر لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ پڑھنا نہیں ہے، یہاں تک 9 جملے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہ 5 میں دعا مانگتے ہیں آپ۔ اب اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں بقیہ 4 جملے میں، فإنک تقضی ولا يقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو پہلے 5 جملے جو بولے جاتے ہیں وہ دعا ہے، اور دعا میں آپ کچھ مانگتے ہیں، جب مانگیں گے تو آمین کہیں گے کہ اللہ قبول کر لے،
لیکن جہاں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہاں آپ آمین نہیں کہیں گے، جیسا کہ بعد کے 4 جملے ہیں۔ اکثر لوگ جب خاص طور سے رمضان میں جماعت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو پورے پر آمین لوگ بولتے ہیں، غلط بات ہے۔ تو یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت دیا ہے، وعافنی اور مجھے عافیت دے، فی من عافیت اور عافیت دے کر کے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو تو نے عافیت دی ہے، وتولنی اور تو مجھے دوست بنا لے، فی من تولیت اور ان لوگوں میں سے کر دے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا، وبارک لی فیما اعطیت اور تو مجھے برکت دے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے دیا ہے، وقنی شر ما قضیت اور تو مجھے بچا اس چیز کے شر سے جو تو نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی جو میرے تعلق سے کچھ غلط ہو فیصلہ اے اللہ تو نے کیا، یعنی میرے حساب سے غلط، باقی اللہ تعالیٰ تو غلط نہیں کرتا ہے، تو اللہ تو نے میرے ساتھ جو شر کا ارادہ کیا ہے کہ کوئی تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائے، پریشانی دے، تو اس سے مجھے بچا لے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کیونکہ تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی اور چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا جس کو تو اپنا دوست بنا لے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ اور کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا جس کو تو اپنا دشمن بنا لے۔ تبارکت ربنا، اے ہمارے رب تیری ذات بابرکت ہے، وتعالیت اور تو بلند ہے۔ یہ ہے دعائے قنوت، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور قنوت میں لیکن دیکھیں یہ واجب نہیں ہے، وطر ویسے بھی واجب نہیں ہے، تو وطر میں اگر کوئی اس کو بھول جائے پڑھنا، یعنی وطر کی نماز اس نے پڑھا اور اس کو بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن چھوڑنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے بلکہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر بھول گئے، کسی وجہ سے چھوٹ گیا یا کسی دن چھوڑ دیے، مطلب چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی دن چھوٹ گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دعائے قنوت ہے۔ اس کے بعد بھی ایک اور یعنی 2 دعائیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ یہی مشہور ہے اسی لیے بس ہم اس کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وطر کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت پڑھا، تو پھر وطر سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو جو ہے کیا دعا کرنا ہے؟ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ یہ کہنا ہے، سبحان الملک، پاک ہے بادشاہ، القدوس جو بہت پاکیزہ ہے، یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب کہیں گے تو آواز کو تھوڑی سی لمبی کریں گے، سبحان الملک القدوس، تھوڑے سا لمبا اس کو کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یعنی الملک القدوس کے بعد کیا کہتے تھے؟ رب الملائکۃ والروح، یعنی فرشتوں اور جبریل امین، روح یعنی جبریل امین کا رب، یعنی سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، اتنا آگے بڑھا لیا کرتے تھے۔ آپ اگر سبحان الملک القدوس تک پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یہ نمازوں کا تعلق، نمازوں اور اذکار اور یہ جو ہے مطلب ان ساری چیزوں سے متعلق یہ باتیں تھی۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے عام دعاؤں کا، عام دعاؤں کا، مختلف چیزوں کے حوالے سے یہاں سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ دعائیں کیا ہیں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بہت پیاری سی دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، یہ یاد کریں۔ اگلی دعا جو ہے فکر مندی، پریشانی اور غم سے نجات کی دعا۔ بہت ساری دعائیں ہیں جی، کیا دعا ہے؟ فکر مندی، غم سے، پریشانی سے، الجھن سے، تکلیف سے نجات کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي۔ یہ تھوڑی سی بڑی دعا ہے، لیکن چونکہ غم، پریشانی، فکر مندی، الجھن ہر ایک کو ہوتی ہے، اسی لیے میں اس دعا کو لے رہا ہوں۔ یاد کریں آپ، تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریں گے تو ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس کو سمجھیں گے تو یاد ہو جائے گی، ضرورت نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو بڑی لگے گی اور آپ کو بوجھ لگے گی۔ کیا دعا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے نا، انسان بے بس ہوتا ہے، کوئی سہارا تلاش کرتا ہے جو غم کو دور کر دے۔
جو پریشانی کو دور کر دے، جو الجھن سے نجات دے دے، جو اس مشکل گھڑی میں ہمیں پیار سے کوئی ایک جملہ بولنے والا مل جائے، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، تو یہ ساری چیزیں ہم ایسے لمحے میں تلاش کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ شفیق، مہربان، رحیم اور آپ کی فکر پریشانی کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں اور یہ دعا پڑھیں، کیا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک اور تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ چلنے والا ہے، عدل فی قضاؤک اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ عدل کے ساتھ ہے، اسألک بکل اسم میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے، ہوا لکا جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسکا کہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک یا تو نے وہ نام اپنی کتاب میں بتایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ نام بتایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا اس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہوا، محفوظ کیا ہوا ہے۔ یعنی ان تمام ناموں کے ذریعے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کتنی پیاری دعا ہے۔ کیا مانگتا ہوں؟ کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کیا ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا نور قرار بنا دے، میرے دل کا قرار بنا دے اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ اس سے مجھے ٹھنڈک ملے، ونور بصری اور قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلاء حزنی اور میری پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا دے، وذہاب ہمی اور میرے ہم، غم، الجھن، تکلیف، پریشانی، مشکل کو دور کرنے کا اے اللہ قرآن کو سبب بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پیاری سی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ بڑی پیاری سی دعا ہے، اللہ کے ہر نام کا وسیلہ لے کر کے آپ اس میں قرآن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے آنکھوں کی روشنی بنا، میرے غم کے دور کرنے کا سبب بنا اور میری الجھنوں کا اس سے مداوع ہو جائے، میرا جو ہے درد، میرا غم، میرا زخم جو ہے اللہ اس کے ذریعے ٹھیک ہو جائے، یہ مانگتے ہیں۔ تو قرآن پڑھا کریں، قرآن بڑی پیاری چیز ہے، قرآن کی وجہ سے آپ کا دل بہترین ہوگا، قرآن کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بہترین ہوں گی، آپ کا غم دور ہوگا، آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں گے تو ایک اور دعا ہے، فکر مندی، غم سے، پریشانی سے نجات کی۔ یہ دعا کئی بار آپ کو جو ہے کتابوں میں ملے گی مختلف۔ یہ دعا جو ہے اتنی پیاری سی دعا نا، 8 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ کیا 8 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن، دونوں پڑھ سکتے ہیں، حزن اور حزن دونوں مستعمل ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا کئی مرتبہ آئے گی۔ یہاں فکر مندی، غم اور پریشانی سے نجات کے سلسلے میں دعا بتائی جا رہی ہے۔ معنی کیا ہے جی؟ تو کیا ہے اس کے اندر 8 چیزیں۔ نمبر 1، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الہم پریشانی سے، والحزن غم سے، والعجز عاجزی سے کہ میں کوئی کام کرنے سے پیچھے رہ جاؤں، وہ کام میں نہ کر پاؤں اس سے، والکسل سستی سے، والبخل کنجوسی اور بخیلی سے، والجبن بزدلی سے کہ میں بزدل بن جاؤں، وضلع الدین اور قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے قبضے سے کہ لوگ مجھ پر قبضہ کر لیں، میری چیزوں پر قبضہ کر لیں، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا۔ تو 8 چیزوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے،
परेशानी, गम, आजिजी, सुस्ती, बखीली, बुज़दिली, कर्ज का बोझ और लोगों का कब्जा। इन 8 चीजों से सिर्फ एक दुआ में आप अल्लाह से पनाह मांगते हैं, आप अल्लाह की पनाह में हो गए तो इन 8 चीजों से आपको बचा लिया जाएगा। जी आगे बढ़े। बेकरारी और इस्तराब, बेकरार, दिल को करार नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, इस्तराब में मुब्तला है, मतलब उलझन है आपको अजीब तरह की, किसी पल आपको चैन नहीं है। ऐसा कुछ हो गया आपके साथ कि किसी पहलू आपको करार नहीं आ रहा है, बैठ रहे हैं तो खड़े हो जा रहे हैं, खड़े हैं तो बैठ जा रहे हैं, चल रहे हैं तो फिर यहाँ वहां, मतलब दिल एक जगह है ही नहीं, कोई मसला ऐसा आ गया। तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे भाई, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जो भी फैसला करता है अच्छा करता है, तो इसीलिए जब परेशानी हो ना, गम हो, तकलीफ हो या बेकरारी हो, तो उस वक्त जो है अल्लाह के नामों का वसीला लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल अज़ीम अल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। यानी हम जो है बेकरार है, बंदा ही बेकरार होता है ना, इंसान बेकरार, अल्लाह कभी बेकरार नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत नहीं, बंदे की सिफत है। इसीलिए जब बंदा जो है इस तरह की सिचुएशन में आ जाए ना, तो उसे अजीम अल्लाह को याद करना चाहिए। दुआ में क्या कहते हैं, जिक्र में, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, अल अज़ीम, बहुत अजीम है, बहुत अजीम, अल हलीम, बहुत जो है वो बुर्दबार है। अल हलीम कहते हैं यानी वो चीजों को जो है मतलब बर्दाश्त करने वाला, यानी बंदों के गुनाहों को वो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, उसके बावजूद पकड़ता नहीं, तो अल्लाह हलीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, बहुत बड़े अर्श का वो रब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रब्बुस समावात, वो आसमानों का रब है, व रब्बुल अर्दि, जमीन का रब है, व रब्बुल अर्शिल करीम, और करीम मुअज़्ज़ज़, और जो है अच्छे अर्श का, करीम मुअज़्ज़ज़ यानी जो इज्जत वाला, इज्जत वाले अर्श का वो रब है। तो बेकरारी में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें और उसके अजीम सिफात का तज़किरा करें। और चाहे तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ, रखता हूँ, फला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐनिन, लिहाजा तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करना पलक झपकने के बराबर भी, व अस्लिह ली शानी, और मेरे मामलात को मेरे लिए दुरुस्त कर दे, कुल्लहू, तमाम मामलात, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। यानी हम किसी काम को लेकर के परेशान हैं, तो अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, अल्लाह परेशान हूं लेकिन रहमत की उम्मीद तुझसे है, तो अपनी रहमत नासिल कर दे, मेरी बेकरारी दूर हो जाए। और ये जो बेकरारी मुझे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर जाऊं, लिहाजा तू मुझे मेरे हवाले पलक झपकने के बराबर भी नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर जाऊं, अगर तू मुझे मेरे हवाले कर दे। और फिर अल्लाह से क्या कहते हैं, अल्लाह ना मेरा ये काम जो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बेकरार हूं, तो मेरा ये काम पूरा सारे काम तू मेरे ठीक कर दे, ला इलाहा इल्ला अंत, इसलिए कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और ये काम तू ही कर सकता, ये काम तू ही कर सकता। तो बेकरारी है ना, उलझन है, और मतलब जो है किसी चीज में जो है अजीब सा मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। तीसरी दुआ या तीसरा जिक्र क्या है, वही दुआ जो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा, या जिक्र, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगा तो अल्लाह ताला ने निकाल दिया उनको मछली के पेट से, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको उस गम से, बेकरारी से, परेशानी से नजात दे दी, और ऐसे ही हम मोमिनों को नजात देते हैं। तो क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, सुब्हानका, और कहते हैं अल्लाह तेरी जात पाक है, यानी अपने जो है अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, पहले तौहीद बयान किया फिर तस्बीह बयान किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह मैं जालिम हूं, यानी गलती मुझसे हुई है, मेरी किसी गलती की वजह से ये परेशानी, ये बेकरारी मुझे है, तू जालिम नहीं है, जालिम मैं हूँ, गलत मैंने किया है। और जो है ये अपने गुनाह का एतराफ करता है बंदा, तो तौहीद आ गई, तस्बीह आ गई और अपने गुनाह का एतराफ आ गया। ये तीनों चीजें जब शामिल हो जाएं तो अल्लाह ताला उस बंदे को बेकरारी से, उलझन से और इस्तराब से दूर कर दिया करता है। ऐसे ही एक जिक्र क्या है,
अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैआ, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। ये भी इस्तराब बेकरारी परेशानी के वक्त की दुआ है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेकरारी इस्तराब के वक्त की दुआएं थी, जो 4 दुआएं या 4 अस्कार आपके सामने जिक्र किया गया। उसके बाद आप देखें दुश्मन, किसी जो है दुश्मन से मिलने जाना है, या जो है किसी जिम्मेदार से मिलने जाना है, या किसी ओहदे वाले से मिलने जाना है, तो उससे जब मिलने जाए तो क्या दुआ पढ़े। ये देखिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, ऐ अल्लाह हम तुझको उनके मुकाबिल में करते, यानी जा तो हम रहे हैं लेकिन तेरे भरोसे जा रहे हैं, तुझे उनके मुकाबिल में कर, तू ही निपट लेना उनसे। वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और हम तेरी पनाह चाहते हैं किससे, मिन शुरूरिहिम, उनके शर से, उनकी बुराइयों से, उनके खबासतों से। अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते, हम जा रहे हैं तुझे मुकाबले में कर रहे हैं और तू हमारी हिफाजत करना। ठीक, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता आदुदी व अंता नसीरी बिका अहूलु व बिका असूलु व बिका उकातिल। ये क्या है, इस दुआ के अंदर बंदा क्या कहता है, ऐ अल्लाह अंता आजुदी, तू मेरा बाजू है, तू मेरा बाजू है, व अंता नसीरी, तू मेरा मददगार है, तू मेरी हेल्प करने वाला, बिका अहूलु, तेरे ही नाम के जरिए मैं चलता फिरता। अहूलु हाला यहूलु का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना, तेरे नाम के जरिए ही मैं घूमता हूँ। वह भी का असूलु, और तेरी ही मदद से मैं हमला करता हूँ। वह भी का उकातिलु, और तेरे ही नाम से मैं लड़ता हूँ। यानी दुश्मन से मिलने जाना है तो ये खास तौर से वो जमाना जो था जंग वगैरह का जमाना था, उस जमाने की ये बात है, ये दुआ है। अच्छा, उसके बाद देखें दुश्मन से मिलने जाना है तो वो दुआ जो ईमान वालों की दुआ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन वकील है। वकील किसको कहते हैं, यानी जो काम बना दे आपका। इसीलिए ना जो एडवोकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वकील कहते हैं उर्दू में, क्योंकि वो हमारा काम बनाता है, हमारा काम बनाता है। तो ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है वकील। अल्लाह रब्बुल आलमीन वकील है, यानी हमारा काम बनाता, कारसाज उसको बोलते हैं, यानी काम बनाने वाला, काम बनाने वाला। ठीक है, उसके बाद बादशाह के जुल्म से डर लग रहा हो तो उसकी क्या दुआ है, यानी कोई जिम्मेदार है आपके इलाके में और वो जो है जालिम है, तो उस जालिम के खौफ से निजात पाने की क्या दुआ है। देखें दुआ यहां बताई गई है, तो बादशाह के जुल्म से अगर डर लग रहा है तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बस समावातिस सब'i व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुल्ली जारम मिन फुलान इब्न फुलान व अहज़ाबिही मिन खलाइक़िका अन यफ़रुत अलैया अहदुम मिनहुम औ यतग़ा अज़्ज़ जारुका औ यतग़ा अज़्ज़ जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा इल्ला अंता। क्या दुआ मांगते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बस समावात, ऐ अल्लाह जो सातों आसमानों का रब है, व रब्बल अर्शिल अज़ीम, बहुत बड़े अर्श का रब है, कुल्ली जारन, तू मेरा पड़ोसी बन जा। अल्लाह ताला से हम कहते हैं ऐ अल्लाह तू मेरा पड़ोसी बन जा, किसकी तरफ से, मिन फुलान इब्न फुलान, फला आदमी जो है जालिम है, बादशाह है, व अहज़ाबिही मिन खलाइक़िका, और अपने मखलूक में से मुख्तलिफ लश्करों के ताल्लुक से, मुख्तलिफ जमाअतों के ताल्लुक से अल्लाह तू मेरा पड़ोसी बन जा, यानी हिफाजत करने वाला बन जा। किस बात से, अन यफ़रुत अलैया अहदुम मिनहुम, इस बात से कि उनमें से कोई आए और मुझ पर ज्यादती करे, जुल्म करे या सरकशी करे, मेरे साथ वो मामला करे जो नहीं करना चाहिए। अज़्ज़ जारुका, तेरी पनाह मजबूत है, तेरा साथ मिल जाना ये मजबूत है। वजल्ल सनाउका, तेरी तारीफ बहुत अजीम है। वला इलाहा इल्ला अंता, और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ठीक, तो ये एक दुआ है, एक दुआ ही हम देखेंगे। इस एक दुआ को पढ़ करके इंशाअल्लाह आप जो है अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे सकते हैं, अल्लाह को अपना जो है अल्लाह को अपना पनाह देने वाला बना सकते हैं, यानी अल्लाह को अपना पड़ोसी बना सकते हैं। इसलिए कि पड़ोसी के घर में हम जाकर के पनाह लेते हैं, कभी मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो ऐसे ही अल्लाह ताला को अपना पड़ोसी बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जी, यहां तक बात हो गई। हम पहुंचे हैं कहाँ, आयत दूसरी वाली दुआ हम नहीं ले रहे हैं इस सिलसिले में, 134 पेज नंबर तक हम पहुंचे हैं।
آج ہماری چھٹی کلاس ہے. اس کے بعد تقریباً 80 پیجز رہ جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس 2 کلاس ہے صرف, لیکن اگر 2 کلاس میں نہیں ہوا, جو کہ مطلب پاسبل بھی نہیں ہے, تو ایک تیسری کلاس بھی اگلے ہفتے کے تینوں دن انشاءاللہ ہم کلاس لے لیں گے. اگلے ہفتہ جو منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تینوں دن انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی, اور ان تینوں دن میں انشاءاللہ ہم اس پورے حصے کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, پھر مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.